مراد سعید اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ نیچے بل کلیئر کر ہونے تک یہ تمام ایک خامیہ سسٹم کے اندر موجود ہے، اور اس جب بل کلیم کیا جاتا ہے اور بل دیا جاتا ہے تو بڑے اس میں کمپلینٹس آتے رہے ہیں۔ ماضی میں آپ کے سامنے بھی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جب حکومتیں تھیں تو اس میں یہ کمیشن کلچر کی بات ہوتی تھی۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ ایک کنٹریکٹر نے اگر اپنا کام کیا ہے اور صحیح کیا ہے تو آپ کے پاس تو مانیٹرنگ میکینزم ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک مانیٹرنگ یونٹ ہوتا ہے، وہ اگر تفصیلات جمع کر دے اور اس کے مطابق اس کا بل جو ہے وہ کلیم جو کر رہے وہ بنتا ہے تو آپ اس کے لیے رکاوٹیں نہیں بناتے۔ آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک شفافیت آپ کی نظام میں ہو کہ اگر کسی نے کام غلط کیا ہے تو اسی وقت جزا سزا کا نظام قائم ہو، اگر کسی نے کام ٹھیک کیا ہے تو اسی وقت جو اس کا حق ہے وہ اس کو ملے۔ لیکن یہ طریقہ کار نہیں تھا، کوئی چیئرمین کے پاس جا رہا ہے، کوئی ممبر فائنانس کے پاس جا رہا ہے، کوئی منسٹر کے پاس جا رہا ہے کہ ہمارا بل رکا ہوا ہے، یا تو اس نے کام ٹھیک نہیں کیا یا اس نے کام کیا ہے لیکن تنگ اس لیے کیا جا رہا ہے کوئی کٹ لگانا ہے۔ یہ دو راستے ہو سکتے ہیں نا، اس کے علاوہ تو کوئی اور آپشن نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ای بلنگ کا آج آغاز ہو گیا، اس میں ٹائم کی بچت ہوگی، اس میں کمیشن کلچر خاتمہ ہوگا، اس میں شفافیت آئے گی، اس میں میڈیا کے لیے جو فائدہ ہے کہ ایک ایک پروجیکٹ کے اوپر تمام ڈیٹیلز کے کون سا کام کتنا ہوا تھا، آیا وہ گراؤنڈ پہ ہے کہ نہیں ہے، وہ کیا اس کا جتنا پیسہ PC1 میں تھا اس کی تمام تفصیلات وہاں پہ آپ کے سامنے ہے کہ نہیں ہے، وہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گے، آپ خود بھی احتساب کر سکیں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو میڈیا کے سامنے، قوم کے سامنے اپنی نظام کو سب رکھ دیا کہ یہ ہمارا سسٹم ہے، اسی طرح بلنگ ہوتی ہے، آ کے آپ بھی سوال پوچھئے۔ اس سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے اپنا NHA موبائل ایپ لانچ کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ اس میں تمام پروجیکٹس کی تفصیلات تھے، سڑکوں کے حوالے سے تفصیلات تھے کہ وہاں پہ موسم کی کیا صورتحال ہے، کون سا پروجیکٹ چل رہا ہے، کتنے وقت میں وہ مکمل ہوگا، کتنا اس کا کاسٹ ہے، اور اس سے کیا ہوگا کہ ہم نے آگے اسکیلیشن کو بھی روکنا ہے کہ ایک پروجیکٹ اگر 100 بلین سے شروع ہوا تھا وہ اوپر جا رہا ہے، اس کو بھی روکنا ہے، ٹائم کی بھی بچت کرنی ہے۔ تو یہ ایک آغاز ہو گیا۔ دوسرا، اور انشاءاللہ اس سے آگے ہم جائیں گے، ای بلڈنگ یہ بھی مکمل ہو جائے گا ہمارا، اس کے ساتھ ساتھ ہماری GIS میپنگ بھی جا رہی ہے، وہ بھی انشاءاللہ 6 مہینے سال تک مکمل ہو جائے گی۔ ہماری پوری سڑکوں کا نظام آپ کے موبائل فون پہ بھی ہوگا، GIS میپنگ اس کی ہوگی، ہمیں اپنے رائٹ آف ویز کا پتہ ہوگا، ہمیں وہاں پہ جو بزنسز ہو رہے ہیں اس کا پتہ ہوگا، اس سے NHA کی ریونیو بڑھے گی، NHA کی ریونیو بڑھے گی تو NHA سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف جائے گا۔ 100 ڈیز میں نے آپ سے کچھ وعدے کیے تھے۔ ایک میں نے یہ کہا تھا جو آج آپ کے سامنے رکھ دیا، وہ 100 ڈیز والے تو ہم نے مکمل کر لیا تھا، آگے کے لیے آپ کے سامنے وعدے کیے تھے کہ ایک سال میں کیا کریں گے۔ ایک ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کا وعدہ کیا تھا۔ اس وقت ہماری جو منسٹری آف کمیونیکیشن ہے، اپنے جو خود آڈٹ کیا اور اسپیشل آڈٹ اس کے ساتھ کیا، اس کے اندر ہم 700 کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ ریکوری کر چکے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب کا جو ایک ہائی پاور کمیشن بنا ہے، جو 24,000 بلین انہوں نے قرضے لیے، وہ کہاں پہ لگے اور کون سے پروجیکٹ میں کون سی خامیاں، اس کے حوالے سے ہم 4-5 پروجیکٹ NHA کے وہاں پہ دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ چند پروجیکٹس نیب کے اندر چل رہے ہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی کا عمل جاری ہے، آگے اس کو لے کے جائیں گے مزید۔ لیکن اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ٹرانسپیرنسی کے لیے موبائل ایپ پہ تمام تفصیلات، ای بلنگ کی طرف چلے گئے، اور آخر میں جو اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں وہ میں آخر تک چھوڑ دیتا ہوں ابھی۔ اس کے ساتھ ہمارا ریونیو، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی دی، ہمت دی، تو 5 سال بعد جب میں چھوڑ کے جاؤں گا تو آپ کے سامنے NHA کا ریونیو انشاءاللہ میں 100 بلین تک پہنچاؤں گا، اور NHA کو سیلف سسٹینیبل بنا کے کہ جتنی سڑکیں پچھلی حکومتوں میں بن رہی تھی، جتنی آج بن رہی ہے، اتنی ہی سڑکیں بنے، لیکن اپنے پیسے سے بنے، خود ہم اپنا ریونیو اتنا جنریٹ کرے، اور پاکستان کو، ریاست کو ہم یہ بتائے کہ یہ پیسہ باقی جو آپ سڑکوں کے اوپر لگا رہے تھے، یہ اب صاف پانی کے اوپر لگا دیں، یہ سکولوں کے اوپر لگا دیں، یہ علاج کے اوپر لگا دیں، یہ جو ہمارا غربت کی نیچے سے لکیر سے نیچے سے جو زندگی گزار رہے ہیں ان کے اوپر لگا دیں، جن کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ان کے اوپر لگا دیں۔ تو پہلے سال ہمارا ریونیو انکریز جو آیا ہے وہ 51.25% انکریز کے ساتھ ہم 43 بلین کراس کر چکے ہیں پہلے سال۔ تو ہم نے 100 بلین 5 سال میں وعدہ کیا تھا،
پہلے سال ہم نے 143 بلین سے ہم اوپر چلے گئے، اور انشاءاللہ جو ہمارا ای ٹولنگ کا سسٹم ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے کہ ابھی ریچارج وغیرہ فون پہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو میسج آتا ہے، ٹرانسپیرنسی آ گئی. ہمارا جو اوپن بڈنگ اور جو ایک اوپن کمپٹیشن کا سسٹم لے کے آئے کہ میں نے آپ کے سامنے 3 ریسٹ ایریا کی مثال رکھی تھی کہ 17 لاکھ روپے پر ایئر پہ جو ریسٹ ایریا دیا گیا تھا 1.7 ملین پر ایئر جو ریسٹ ایریا دیا گیا تھا، وہ جب ہم نے اوپن بڈنگ کی تو 6.5 ملین پر منتھ پہ چلا گیا. تو اس سے ہمارا ریونیو انکریز ہو رہا ہے، کیونکہ باقی پیسہ کدھر جا رہا تھا خود ہی آپ اس کا اندازہ لگا دیں. سوال بھی پوچھیے، ہم جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹیمائزیشن ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ سوال کریں گے تو ہو سکتا ہے جواب دے دیں. پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور آپ سے وعدہ کیا تھا اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جو پرائم منسٹر صاحب کا تھا، اس میں ہم نے تقریباً 448 کنال زمین جو تھی وہ گزار کرائی. یہ بھی پرائم منسٹر صاحب کا جو پروگرام تھے پہلے 100 ڈیز اس میں شروع ہوا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ پلانٹیشن، ابھی ہم 1 اگست سے 14 اگست تک، میں اپنے صحافی دوستوں کو بھی کہتا ہوں اور پوری پاکستان کو میڈیا کے تھرو میں اپیل کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے کلین اینڈ گرین پاکستان، پہلے 100 ڈیز میں ہم نے تقریباً 7 لاکھ سے اوپر 8 لاکھ پودے لگائے تھے NHA نے. اب ہم فارسٹ ڈپارٹمنٹ KP اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پنجاب کلائمیٹ چینج منسٹری کے ساتھ اور بلوچستان حکومت کے ساتھ ہم نے بات کی ہے 1 اگست سے 14 اگست تک انشاءاللہ کلین اینڈ گرین پاکستان کا پوری تمام پاکستان کے شاہراہوں پہ ہم یہ کمپین چلائیں گے. اس میں طلباء کو، اس میں سول سوسائٹی کو، اس میں ضلعی انتظامیہ کو، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کو، میڈیا کے دوستوں کو، ان تمام کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ انشاءاللہ ہم سب مل کر ہی پاکستان کو صاف اور شفاف، نہ صرف جو سیاست کے اندر کچرا ہے اس کا خاتمہ کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو سڑکوں پہ پڑا کچرا ہے اس کا بھی خاتمہ کریں گے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز، ٹرانسپیرنسی موبائل ایپ GIS میپنگ کی میں نے آپ سے بات کی. وزیر مواصلات مراد سعید تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک میں بہتر گورننس کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کا ایک ویژن ہے.